پچھلی قسط میں آپ نے جانا کہ کیسے زو قبیلے نے اپنے سردار وو وانگ کی قیادت میں شانگ سلطنت پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے زاؤ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، اور پھر کیسے وو وانگ کی موت کے وقت مینڈیٹ آف ہیون یا آسمانی حکومت کے نظریے نے زو کی حکومت کو آسمانی قرار دے کر ایک جواز فراہم کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے زو سلطنت اپنے عروج پر پہنچنے کے بعد بالآخر تقسیم ہو گئی اور آخرکار ختم ہو گئی۔ وو وانگ کی موت کے بعد اس کا بیٹا چینگ وانگ بادشاہ بنا، مگر وہ ابھی بچہ تھا۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ڈیوک آف زو کے پاس موقع تھا کہ وہ تخت پر قبضہ کر لے، مگر اس نے ایسا نہ کیا کیونکہ اس نے خود وہ نظریہ پیش کیا تھا کہ حکومت آسمانی طاقت کے ہاتھ میں ہے، اور اگر وہ خود تخت پر بیٹھتا تو یہ نظریہ جھوٹا ثابت ہوتا اور زو کی حکومت برقرار نہ رہ پاتی۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی اپنے بھتیجے کی حکومت کو مستحکم کرنے میں لگا دی، مگر کبھی بھی بادشاہ نہ بنا۔ چینگ وانگ کے بعد اور بھی کئی بادشاہ آئے جنہوں نے زو کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک منظم حکومت بنائی، زراعت کو فروغ دیا اور چین کی معیشت کو مستحکم کیا۔ جاگیرداری نظام کامیاب ہو گیا کیونکہ ہر جاگیردار اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا۔ معیشت کی بنیاد زراعت پر تھی، چاول، گیہوں اور جو کی فصلیں اگائی جاتی تھی۔ کانسی کے برتن اور ہتھیار تیار کیے جاتے تھے اور تجارتی راستے جنوب اور مغرب تک پھیلنے لگے۔ زو کے ہمسائے میں شمال، جنوب اور مغرب میں خانہ بدوش قبائل آباد تھے جو کہ وقتاً فوقتاً زو سلطنت پر حملے بھی کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ چین کی زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ زو سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر 9ویں اور 8ویں صدی قبل مسیح میں پہنچی۔ یہ چین کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی جس کا رقبہ تقریباً 15 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیل چکا تھا، اور اس وقت زو کی آبادی بھی 1 سے 1.5 کروڑ لوگوں پر مشتمل تھی۔ عام لوگ کسان تھے جو زمینوں پر کام کرتے تھے، مگر ریاست کی خدمت کے لیے سپاہی بھی بنتے تھے۔ اشرافیہ بہترین ریشمی لباس پہنتے، گھوڑوں پر سفر کرتے اور کانسی کے زیورات استعمال کرتے تھے۔ فوج ایک جاگیرداری نظام پر مبنی تھی۔ ہر جاگیردار اپنے علاقے میں فوج تیار کرتا اور بادشاہ کے حکم پر جنگ میں بھیجتا۔ گھوڑوں پر سوار جنگجو، نیزہ بردار فوجی اور تیر انداز فوج کا ایک اہم حصہ تھے، لیکن کوئی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ زو سلطنت کے زوال کی بڑی وجہ داخلی کمزوری اور جاگیرداروں کی طاقت میں اضافہ تھا۔ بادشاہوں کی حیثیت کمزور ہوتی گئی اور جاگیردار زیادہ خود مختار بننے لگے۔ اور اسی دوران 781 قبل مسیح میں زو سلطنت کا بادشاہ یو وانگ بنا۔ یو وانگ زو خاندان کا وہ بدقسمت بادشاہ تھا جس کے دور میں سلطنت زوال پذیر ہونے لگی۔ زو بادشاہوں کی طاقت پہلے ہی کمزور ہو رہی تھی کیونکہ جاگیردار زیادہ خود مختار بنتے جا رہے تھے۔ وہ بادشاہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے اور سلطنت میں بغاوت کی فضا پھیلنے لگی تھی، مگر یو وانگ نے خود بھی کئی غلطیاں کی جو اس کے زوال کی وجہ بنی۔ یو وانگ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اپنی ملکہ کو طلاق دے دی جو ایک طاقتور جاگیردار کی بیٹی تھی۔ اس کی جگہ اس نے اپنی ایک کنیز باؤسی نامی خاتون کو ملکہ بنا دیا جس سے اس کا عشق بھی تھا، لیکن یو وانگ کا یہ فیصلہ ایک سیاسی تباہی ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے بہت سے جاگیردار اور بہت سے قبائل زو خاندان کے خلاف ہو گئے۔ یو وانگ کی ملکہ باؤسی ہے تو خوبصورت تھی مگر وہ مسکراتی نہیں تھی۔ بادشاہ نے اسے ہنسانے کے لیے ایک عجیب طریقہ اپنایا۔ اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے جاگیرداروں اور جرنیلوں کو جعلی خطرے کے پیغامات بھیجنے شروع کر دیے جس پر وہ اپنی فوج لے کر دارالحکومت کی حفاظت کے لیے دوڑ پڑتے۔ یہ دیکھ کر باؤسی خوش ہو جاتی اور مسکراتی، مگر جب حقیقی خطرہ آیا تو کسی نے بادشاہ کی مدد نہ کی۔ ہوا یہ کہ 771 قبل مسیح میں شمالی خانہ بدوش قبائل نے زو سلطنت پر حملہ کر دیا۔ یو وانگ نے اپنے جاگیرداروں سے مدد مانگی مگر سب نے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ جھوٹا خطرہ پیدا کرنے میں ماہر ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دارالحکومت مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور یو وانگ کو خانہ بدوشوں نے قتل کر دیا۔ رات کی تاریکی میں زو سلطنت کا عظیم دارالحکومت ہاؤجنگ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ قصر شاہی کے بلند ستونوں پر آگ بھڑک رہی تھی اور ہر طرف خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور نیزوں کے ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ زو کے آخری طاقتور بادشاہ یو وانگ کی لاش محل کے کھنڈرات میں پڑی ہوئی تھی۔
اور اس کے جسم پر شمالی خانہ بدوشوں کے نیزے پیوست تھے۔ یو وانگ کی موت کے بعد زو سلطنت کو بچانے کے لیے کچھ جاگیرداروں نے اس کے بیٹے پنگ وانگ کو بادشاہ بنا دیا، مگر ایک مسئلہ تھا۔ دارالحکومت مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور مغربی علاقے اب غیر محفوظ ہو چکے تھے، اس لیے زو خاندان کو اپنا دارالحکومت مشرقی چین میں منتقل کرنا پڑا۔ پنگ وانگ نے 770 قبل مسیح میں دارالحکومت لوئی یانگ شہر یعنی موجودہ ہینان میں منتقل کر دیا، اور یوں مشرقی زو سلطنت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ پنگ وانگ رسمی طور پر بادشاہ تو تھا، مگر حقیقت میں چین اب جاگیرداروں کی حکومت تھی۔ زو بادشاہ کا احترام کیا جاتا تھا، مگر اب وہ صرف ایک علامتی حکمران رہ گیا تھا، جبکہ اصل طاقت جاگیرداروں کے ہاتھ میں تھی۔ چین کئی طاقتور ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا، جن میں سب سے اہم چو، چھی، ہان اور چین کی ریاستیں تھیں۔ یہ چین وہی ریاست تھی جس نے بعد میں سب کو شکست دے کر چین کو متحد کیا۔ یہ ریاستیں اب اپنی اپنی طاقت بڑھانے میں مصروف تھیں، اور زو بادشاہ کی حیثیت بس ایک رسمی حکمران کی سی تھی۔ مشرقی زاؤ کا دور بھی مسلسل زوال اور انتشار کا ہی شکار رہا۔ اس زمانے کو بھی دو ادوار میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا دور 770 قبل مسیح سے 476 قبل مسیح کے درمیان ہے، اور اسے سپرنگ اینڈ آٹم پیریڈ یا بہار اور خزاں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں زاؤ بادشاہ صرف نام کے حکمران تھے، جبکہ مختلف جاگیردارانہ ریاستیں خود مختار ہوتی جا رہی تھیں۔ انہی ریاستوں میں سے کچھ طاقتور بن کے ابھریں، جیسے چو، چھی، ہان اور چین۔ اس دوران تجارت بڑھی، نئی شہروں کی بنیاد رکھی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اندرونی بغاوتیں اور جنگیں بھی بڑھتی گئی۔ زو سلطنت کے اسی زمانے میں عظیم فلسفی کنفیوشیس بھی 551 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک دانشور، معلم اور مشیر تھے، جو چین میں اخلاقی اقدار، انصاف اور اچھی حکمرانی کا درس دیتے تھے۔ وہ زاؤ بادشاہت کو دوبارہ عظیم بنانے کا خواب دیکھتے تھے، اور انہوں نے مختلف حکمرانوں کو اصلاحات کے مشورے دیے، مگر ان کی تعلیمات کو عملی طور پر نظر انداز کیا گیا۔ جب وہ ریاست لو میں ایک اہم مشیر بنے تو کچھ لوگوں نے سازش کر کے انہیں بدنام کیا، جس کے بعد وہ خود ریاستی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے اور بقیہ زندگی تعلیم دینے میں گزار دی۔ مشرقی زو سلطنت کا دوسرا دور 475 قبل مسیح سے 221 قبل مسیح کے درمیان تھا، جسے وارنگ سٹیٹس پیریڈ یا جنگی ریاستوں کا دور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ خالص جنگوں کا تھا، جہاں چھوٹی ریاستیں ختم ہو رہی تھیں اور بڑی ریاستیں ایک دوسرے کو نگل رہی تھیں۔ ان بڑی ریاستوں میں سب سے اہم چین ریاست تھی، جو سب سے زیادہ منظم تھی اور آہستہ آہستہ باقی ریاستوں کو فتح کرنے کے راستے پر گامزن تھی۔ زاؤ خاندان کا آخری بادشاہ زاؤ نان وانگ 314 قبل مسیح میں اقتدار میں آیا، لیکن اس کی حکومت بہت کمزور تھی، اور بالآخر 256 قبل مسیح میں چین ریاست نے زاؤ کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا، اور یوں زاؤ سلطنت کا 800 سالہ عظیم دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد 221 قبل مسیح میں چین شی ہوانگ نے تمام چین کو متحد کر کے پہلی چین سلطنت قائم کی، جو زاؤ کے بعد آنے والی چین کی سب سے بڑی سلطنت ثابت ہوئی۔ اور اس طرح زاؤ، جو ایک زمانے میں چین کی ایک عظیم طاقت تھی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔